اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان مانتا ہوں کہ اتنی بہترین سیرت، اتنی بہترین شخصیت کی سیرت ہم کو سننے مل رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی اور کام ہم سے لے۔ مکی ایک خدا کو مانتے تھے، مگر ساتھ ہی میں وہ بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو وہ خدا کے حضور شفیع قرار دیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، اور عرب کے ہر حصے سے ہر سال لوگ یہاں حج کے ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ میں لاتعداد بت رکھے گئے، اور ان میں سے سب سے زیادہ ترجیح حبل نام کے بت کو دی جاتی تھی، جو سب سے بڑا قرار دیا جاتا تھا۔ اس بت کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جگہ دی گئی تھی۔ حبل کو فلسطین کے ایک مقام مآب سے لایا گیا تھا۔ اسے خریدا گیا تھا، یا اس کے تحفے میں ملا تھا، یا پھر اس کے لانے کا کیا ذریعہ تھا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حبل تمام بتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بت تھا۔ کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے، جو سال کے ہر دن کے مساوی تھے۔ بعد میں ایک مسلمان نے بتوں کی پوجا کے بارے میں بتایا کہ وہ قبل از اسلام مکے میں غلام کی حیثیت سے مقیم تھا۔ اس کا مالک روز اسے تھوڑا سا دودھ مکھن دیا کرتا تھا، جو اسے روزانہ بت کے سامنے رکھنا ہوتا تھا۔ اس کا مالک ہر روز اسے آگاہ کرتا کہ وہ مکھن اور دودھ خود مت کھا جانا، بلکہ بت کے سامنے رکھنا، ورنہ بت اسے بے حرمتی کی سزا دے گا۔ وہ کہتا تھا کہ جبھی بھی وہ بت کے سامنے مکھن اور دودھ رکھ کے پیچھے ہٹتا تو ہمیشہ ایک کتا آتا، دودھ اور مکھن چاٹ کر بت پر پیشاب کر کر چلا جاتا۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی معاملوں میں بے چینی بڑھ گئی تو آپ نے رمضان کا پورا مہینہ مشہور غار حرا میں گزارا، جو نوائی پہاڑی جبل النور میں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حرا کا مطلب تحقیقات ہے، اور جبل النور کا مطلب روشنی کی پہاڑ ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ چند کھانے پینے کی چیزیں لی اور غار حرا میں عبادت کے لیے چلے گئے۔ ان کھانے پینے کی چیزوں سے آپ غار حرا کے قریب سے گزرنے والے مسافروں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ کی محبوب اہلیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غار حرا میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک مہینے کے وقفے کے بعد آپ غار حرا سے واپس آئے، اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے 7 بار طواف کیے، اور پھر اپنے گھر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹے تو آپ کو بہت اچھا لگا، اور آپ نے اس کو اپنا سالانہ معمول بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں متواتر 5واں سال تھا۔ آپ غار حرا میں محو استراحت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک دستاویز ہوتا ہے جو سلک کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ اے محمد، میں جبرائیل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے مأمور کیا ہے، اس دستاویز کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں کھینچتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں بھیجتے ہیں اور پہلے سے زیادہ شدت سے دباتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اب اسے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بازوؤں میں بھیجتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں اور چھوڑ کر ان کو کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ کا نام لو اور اب اسے پڑھو، خدا کا نام لو جس نے انسان کو خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا، جس نے انسان کو ہر وہ چیز کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر جبرائیل نے ایک چٹان پر پاؤں مارا جہاں سے چشمہ ابل اٹھا۔ خواب ابھی بھی جاری ہے۔ پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا اور سکھایا کہ کیسے 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے خدا کی بندگی کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً یہ طے کرتے ہیں کہ ان کو گھر جانا ہے۔ وہ اپنا تمام سامان لپیٹتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرد بھری رات تھی، اسی لیے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ اپنی زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان پر کمبل ڈال دو۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے شانت ہوتے ہیں اور اپنے حواسوں کو واپس آتے ہیں، آپ نے اپنی زوجہ کو تمام واقعہ سنایا اور کہنے لگے کہ میں بھی شاید انہی لوگوں میں شمار ہو گیا ہوں جس سے مجھے ہمیشہ سے بہت نفرت تھی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ بہت ہی دیانتدار، امانت دار اور غریب غربا سے محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے رحم پر نہیں چھوڑے گا، یا بھروسہ رکھیے۔ تو اسی طرح میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام پہ لاتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔